بات عرض کرنے لگا ہوں، بڑی قابل غور ہے۔ صرف نمازیں نہیں بخشوائیں گے، کچھ اور بھی کام ہیں جو رب کے قریب لے جائیں گے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، علماء موجود ہیں، حدیث پاک پڑھی، توجہ فرمائیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جنت کی طرف سونے کی زنجیروں میں جکڑ کر زبردستی لے کر جائیں گے، لیکن وہ کہیں گے نہیں جانا۔ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ نہیں جانا، نہیں جانا ہے۔ ہم نے عبادت اس لیے تھوڑی کی تھی کہ جنت ملے، ہم نے عبادت اس لیے تھوڑی کی تھی کہ جنت ملے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ہم نے تو مالک تجھے پانے کے لیے ابراہیم بن ادہم ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف آئے۔ 12 سال یا کم و بیش مجھے مستحضر نہیں۔ فرید الدین اتار لکھتے ہیں جب کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچے تو روحانی وجود ندارت، کعبے کا روحانی وجود نہیں، تڑپ اٹھے، مچل اٹھے۔ مالک جسے پانے کے لیے، دیکھنے کے لیے 12 سال کی مشقت و ریاضت کی پٹھی میں جلتے ہوئے، تجھے مناتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے آیا، اسے نہیں پایا۔ جواب آیا کعبہ ایک میری بندی ہے رابعہ بصریہ، اس کے استقبال کے لے گیا ہو۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تیری طلب میں اور اس کی طلب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو کعبے کے لیے آیا تھا، وہ کعبے والے کے لیے آئی تھی۔ طلب کی بات ہے، وہ کہیں گے مالک عبادت اس لیے نہیں کی تھی، نمازیں اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ ہمیں جنت ملے، ہم نے اسی لیے راتوں کو تنہائیوں میں رو کر وقت گزارا تھا کہ تو کب ملے گا، تیرے ساتھ ملاقات کرنی ہے، تجھ سے ملنا ہے۔ اور آج جتنا مجمع بیٹھا ہے میں آپ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، میلاد میں آئے ہیں، پوچھ رہا ہوں آپ سے، اونچی آواز سے جواب دیں، میلاد میں آئے ہیں، حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں حضور کو؟ سارے ہی دینا چاہتے ہیں یا کوئی ایک ہی دینا چاہتا ہے؟ سارے ہی تحفہ ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھے دکھائیں۔ سارے ہی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو پھر تحفہ دینا۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ اس مجلس سے باہر جب نکل کر جائیں، کینہ نکال کر جائیں، بغض نکال کر جائیں، عداوت نکال کر جائیں، نفرت نکال کر جائیں، حسد نکال کر جائیں، دشمنیاں نکال کر جائیں، سب کچھ مٹا کر جائیں۔ سنیے گا، میرے رسول رحمت ہیں، امام رازی لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں، حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا آیا، اور جب آیا نا محبوب نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، مکہ کے سردار کا بیٹا آیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مکہ کے سردار کا بیٹا آیا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ حضور اٹھے، کائنات کو چکرا کے رکھ دیا، آسمان کے ستارے بھی جھانک جھانک کے دیکھ رہے، یہ کیسے حسین نبی ہے، کتنا علم ہے، کتنی بردباری، کتنا صبر ہے، برداشت ہے، جس نے چوٹیں لگائی، جس نے زخم دیے، جس نے تڑپایا ہے، راتوں کی نیندیں اڑائی ہے، جس نے راستے میں کانٹے بچھائے، دولت کے منہ کھول دیے محبوب کی دشمنی میں، باپ دشمن، بیٹا دشمن، لیکن جب وہ آیا ہے تو نوازا کیسے جاتا ہے، دشمن کو گلے لگایا کیسے جاتا ہے، اور زخموں پہ مرہم لگایا کیسے جاتا ہے۔ محبوب کریم نے کھڑے ہو کر ابھی کلمہ نہیں پڑھا، استقبال کیا، استقبال کر کے فرمانے لگے اٹھو نا، مکہ کے سردار کا بیٹا آیا۔ مک گئے، جند نکل گئی، حضرت اکرمہ کی قدموں میں لپٹے، گرے، کہنے لگے محبوب میں نے دشمنی کی حد کر دی، آپ نے لجپالی کی حد کر دی، آپ نے عزتیں دینے کی حد کر دی، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ہمارے علاقہ میں چوک منڈا ہے، وہاں 2 بھائی زمین کے لیے لڑ پڑے، زمین کے لیے لڑ پڑے، ایک دوسرے کا گلا کاٹ کے رکھ دیا، گلا کاٹ کے رکھ دیا۔ باپ نے زمین کے اسی ٹکڑے پر دونوں کی قبریں بنائی،
बना के कहा, लो ये जमीन है, लो ये है जमीन तुम्हारी। नफरतें, मिलाद वाला नफरत करे, मिलाद मनाने वाला बुग़्ज़ रखे, कीना रखे, अदावत रखे, जिसने इतना सताया तड़पाया है। हुजूर क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रहे हैं, 112 चक वालों सरकार क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चों को दुश्मनियां सिखाई गई। मैंने एक वीडियो देखी, बड़ी पुरानी है, जनाजा गली से गुजर रहा है, ऊपर पैसे डाले जा रहे हैं, तालियां पीटी जा रही हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ओ भाई, अगर वो मरा है तो तुमने कौन सा परमानेंट यहां रहना है, तुमने यहां रहना है, जिंदा रहना है, मर नहीं जाना। इकबाल कहते आगोशे जवानी में लाखों गुनाह कर बैठे इकबाल, हमें मालूम ही न था कि खुदा को मनाने की असल उम्र ही जवानी है। हमें मालूम ही न था खुदा को मनाने की असल उम्र ही, बोले न जरा, असल उम्र ही जवानी है। अगर आपको मैं अगर का लफ्ज भी निकालता हूं, आप मुझसे ज्यादा हुजूर के आशिक हैं, लेकिन एक काम कीजिएगा ना, आज दिलों को साफ करके जाए, आज दिलों को, ओ भाई मुंह काले ना लूं, दिल काले ना लूं, मुंह काला जाए, मुंह काला हो लेकिन दिल काला, नफरतें निकालें, अदावतें निकालें। हजरत इकरमा कहने लगे अब कोई दलील नहीं चाहिए, बस यही दलील ही काफी है कि आपने कितना मुझे इज्जतों से नवाजा है, अब हाथ भी बढ़ाइए, कलमा भी बढ़ाइए। समझ आई है या नहीं? और मुझे कहने दें, ये बात कहने दें, किसी ने कहा था कि बरीन आजम के हस्तम उम्मत को गुनहगारम वलेकिन खुश नसीबम। हुजूर कितना करम है, वो मांगते गए, हमें अपने हबीब की उम्मत में दाखिल फरमा। मांगने वालों को खामोश करा दिया गया और हमें बिन मांगे ही माँ की गोद के अंदर खुशखबरी सुना दी गई, मुबारक हो अहमद मुख्तार के उम्मती, मुस्तफा जान रहमत के उम्मती हो। हमें कानों में बता दिया गया, तुमने मांगा नहीं था। हजरत कलीम ने तौरात की तख्तियां उठाई, तौरात की तख्तियां उठाई, मेरी तरफ देखो, तौरात की तख्तियां उठाई, जहां भी पढ़ा इन्नी अजीदु फिल अल्वाही उम्मतन हुमुल आखिरून अस्साबिकून। हजरत कलीम को दूर पे कहते, मालिक मैंने तौरात उठाई, मैंने पढ़ी, लिखा था एक उम्मत आएगी आखिर में, लेकिन जन्नत में पहले जाएगी। ऐ अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। आगे से जवाब आया, तिल का उम्मत मोहम्मद, ये तो मेरे मोहम्मद की उम्मत है। बड़ी लंबी हदीस है। आखिर में रब ने फरमाया, कलीम जो दे दिया है वही ले लीजिए। हजरत कलीम कहने लगे, चलो वो उम्मत नहीं तो फजालनी मिन उम्मती मोहम्मद, फिर मुझे ही मुस्तफा का उम्मती बना दे, फिर मुझे ही मुस्तफा का उम्मती बना दे। ये समझ आ जाए, ये पैगाम कि मेरे रसूल बड़ी शानों वाले हैं, मैंने कुछ करके जाना है, मर तो जाना है ना। कितने लोग सड़कों पे मर जाते हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में मर जाते हैं, कितने लोग आग में झुलस कर मर जाते हैं। मरना तो है ना, लेकिन किसी के नाम लग के मरे तो मजा ना आ जाए, लुत्फ ना आ जाए। मरना तो है ना। हजरत बिलाल का वक्त आखिर आया, रुखसती का वक्त है। घर वाले कहने लगे, वाह हुस्ना बिलाल, जुदाई की घड़ी है। फरमा यूं न कहो, यूं कहो, वाह तरबा, मुलाकात की घड़ियां हैं। उन्होंने कहा आप जा रहे हैं हमसे जुदाई, हिज्र, फिराक, और आप कहते हैं नहीं, खुशी का मौका है। फरमा तुमसे जुदाई होगी लेकिन रसूल कायनात से तो मुलाकात होगी ना। और एक बात और भी मैं आपको बता दूं अकीदा के मुताल्लिक, हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक रिसाला लिखा। आप सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे? बाकी सुन रहे हैं। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा। उसमें लिखा कि मौला अली सिर्फ अहले सुन्नत के पीर हैं। सिर्फ क्या लिखा? आप सुन भी रहे हैं, क्या लिखा? सिर्फ। और मैं किसी पे तबर्रा और तनकीद करने का मिजाज नहीं रखता, लेकिन चूंकि बात आई है तो अब पूरी तो करनी पड़ेगी ना। और जब लिखा तो फिर एक बंदे को सख्ती मरोड़ उठी। वो उन्हीं में से था जो बड़ा ही दावा करते हैं सिर्फ हमारे हैं। वो आया सियाल शरीफ में
اور آ کے کہنے لگا جی کرو نا میرے نال مناظرہ، تسی تے مولا علی دے فیضان نو محدود کر دیتا، مولا علی تو سب کے ہیں، کریں میرے ساتھ مناظرہ۔ اب میرے جیسے خوش مزاج مولوی صاحب کی بات تو نہیں ہے نا، سامنے بھی تو قمر الدین سیال کا شیخ الاسلام ہے، مسکرا کے فرمانے لگے مولانا ہم مناظرہ تو نہیں کرتے، لیکن چلیں اگر آپ کا ارادہ ہے تو مباہلہ نہ کر لیں۔ اب نہیں پتا نا، آپ اس لیے خاموش بیٹھیں کہ مباہلہ کہتے کسے، مباہلہ نہ کر لیں۔ اس نے کہا میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، یہ فقیر ہیں درویش ہیں، لیکن میرے تو چھکے ہی اڑا دے، مباہلہ کس چیز کا ہے؟ حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے آؤ آج مباہلہ کرتے ہیں، تو بھی کہتا ہے میں علی والا اور میں بھی کہتا ہوں کہ میں علی والا، آج گل ختم نہ کر دیئے، کیا ہے بات؟ فرمایا یا تو آج سیال شریف میں تو مجھے علی دکھا، نہیں دکھا سکتا تو پھر قمر الدین تجھے دکھاتے ہیں علی۔ چھکے چھوٹ گئے، پسینے چھوٹ گئے، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیا کرے؟ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، یہ تو کچھ اور ہی بنا ہے۔ دوڑا بھاگا، چوک پہ پہنچا، ایک سیالوی مرید دوڑ کے گیا، کہنے لگا بڑا بد نصیب۔ وہ کیسے؟ کہا آج تو موقع تھا، آج تو موقع تھا ملاقات کا، دکھا نہیں سکتے تھے تو چلو کم از کم دیکھ ہی لیتے، چلو کم از کم دیکھ ہی لیتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں دکھا سکتے تھے، اور دکھا وہی سکتا ہے جس کی رسائی ہوتی ہے، جس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور بھائی اگر اب کوئی بہت بڑے عالم سکالر کی بات کرے جی میں ان کا ٹائم لے کر دیتا ہوں، وہ کہاں ٹائم ملے گا جی، بڑے مصروف ہیں۔ اور بہت سارے لوگ مصروف نہیں بھی ہوتے پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، یہ بھی نام کو کیش کرانے کا ایک طریقہ ہے۔ میں نے کہا بتاؤ نظر آپ، سر پہ امامہ، آنکھوں میں کاجل، سرما بھی لگا ہے، زلفیں بھی حضور کی سنت کے مطابق رکھی ہیں، لباس بھی ویسا ہے، پھر زبان میں گفتگو سنت کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ سچی گفتگو کیوں نہیں ہے؟ یوں کیوں کہتے ہو؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ گلی میں کھڑے جا رہے ہیں، راستے میں کتا سویا۔ کون سویا ہے؟ بولے نہ ذرا، کتا سویا ہے۔ رک گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ شاگرد کہنے لگے آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، گزریے۔ فرمانے لگے میرا وقت ضرور قیمتی ہے، لیکن جو سویا ہے اس کی نیند بھی تو قیمتی ہے، اس کی نیند بھی تو قیمتی ہے، اس کا سونا بھی تو قیمتی ہے۔ کتا ہے لیکن اس کو پیدا کس نے کیا؟ مخلوق کس کی ہے؟